ذرا تصور کیجئے، رات کی تاریکی نے پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے، ہر آنکھ سو رہی ہے، ہر دروازہ بند ہے، ہر سہارا خاموش ہے۔ اسی لمحے ایک ٹوٹا ہوا دل بستر سے اٹھتا ہے، وضو کے چند قطرے آنکھوں سے بہتے آنسو میں مل جاتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہوئے اڑتے ہیں اور زبان سے صرف ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ سب نے چھوڑ دیا، اگر تو بھی نہ سنے تو میں کہاں جاؤں؟ اور عین اسی لمحے آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رونے والا کہ میں اسے مایوس نہ لوٹاؤں۔ یہ وہ وقت ہے جب تقدیریں لکھی نہیں جاتی، بدلی جاتی ہیں۔ یہ وہ سجدے ہیں جن کے بعد صرف دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ نشانیاں بتائیں گے جن سے آپ خود جان سکیں گے کہ آپ کی تہجد کی دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے تہجد کی دعائیں قبول ہونے کی نشانیاں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر مسلمان کے دل کو چھو جاتا ہے، کیونکہ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں رب العالمین کے حضور قبول ہوں۔ تہجد کی نماز ان عبادات میں سے ہے جسے قرآن و حدیث میں خاص فضیلت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تہجد محض ایک نفل عبادت نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رب العالمین اپنے بندوں کی پکار کو خصوصی توجہ سے سنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یہ اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ تہجد کا وقت قبولیت کہ دعا کا خاص وقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ تہجد کی دعائیں قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ دل کا سکون اور شرح صدر۔ تہجد کے بعد اگر دل میں سکون، اطمینان اور روحانی خوشی محسوس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دعا رب کے دربار میں پہنچ گئی ہے۔ گناہوں سے نفرت پیدا ہونا قبولیت دعا کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت بڑھ جائے، اللہ پر یقین میں اضافہ ہو۔ جو دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے وہ بندے کے دل میں اللہ پر بھروسہ اور توکل بڑھا دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ تہجد کے بعد یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ کے مواقع سے بچا لیا ہے اور دل میں نافرمانی کی طرف میلان کم ہو گیا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب تہجد کی دعا قبول ہوتی ہے اور انسان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی اچانک کسی مشکل کا حل نکل آتا ہے، کبھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ کبھی تہجد کے بعد انسان اپنے دل میں ایک عجیب سی روشنی، نرمی اور رحمت محسوس کرتا ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر قبولیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو زندگی کا رخ بھی اللہ کے حکم سے بدل سکتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دعا کی قبولیت کی نشانی یہ دیکھی کہ بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام کے حالات میں ملتا ہے کہ وہ تہجد میں رو رو کر دعائیں کرتے اور پھر ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی تھیں۔ یہ دل کی بیماری، بیداری دراصل اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ تہجد کی دعا قبول ہو تو رزق میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ کبھی تھوڑا سا رزق ہی اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ تہجد پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوں تو اس کے رشتوں میں محبت بڑھ جاتی ہے،
دشمنیاں کم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں نرمی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب رات کو اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے اور وضو کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے۔ اگر بندہ دعا کرے تو قبول ہوتی ہے اور اگر استغفار کرے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ تہجد کا وقت صرف دعا کا وقت نہیں بلکہ مغفرت اور برکت کا وقت بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا کی قبولیت کو صرف دنیاوی فوائد سے جوڑتے ہیں، حالانکہ اصل اشارے یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے قریب ہو جائے۔ اگر آپ کی تہجد کے بعد اللہ کی یاد بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ دعا قبولیت کے دروازے پر پہنچ گئی ہے۔ قبولیت دعا کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دل سختی سے پاک ہو جاتا ہے، انسان دوسرے پر رحم کرنے لگتا ہے، معاف کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے اور غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد کی دعا جب دل سے کی جائے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہ آنسو دراصل اللہ کے حضور عاجزی اور قبولیت کی علامت ہے۔ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ انسان کو مزید عبادت کا شوق عطا کرتی ہے۔ تہجد پڑھنے والا تھکن کے باوجود تازگی محسوس کرتا ہے اور نماز اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ روحانی اثرات میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، باتوں میں نرمی آ جاتی ہے اور بندے کو خود احساس ہوتا ہے کہ اس کی سوچ پہلے سے بدل گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے مومن کی خوشی اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کا غم اس کے دل میں چھپا رہتا ہے۔ جب وہ تہجد میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یعنی تہجد کی دعاؤں کا اثر صرف دل پر نہیں بلکہ انسان کی ظاہری شخصیت پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں اور فوراً اثر نہیں دیکھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی روحانی اثرات پہلے ظاہر ہوتے ہیں اور دنیاوی اثرات بعد میں آتے ہیں۔ قبولیت دعا کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتا اور عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تہجد کی مقبول دعا بندے کو حرام سے دور کر دیتی ہے، وہ سود، رشوت اور دھوکہ دہی سے بچنے لگتا ہے اور رزق حلال پر قناعت کرتا ہے۔ جو شخص تہجد میں مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے وقت میں برکت آ جاتی ہے، وہ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے، اس کے دن اور رات اللہ کی یاد میں بابرکت گزرنے لگتے ہیں۔ قبولیت دعا کی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے کے دکھ درد کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، وہ محتاجوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تہجد میں مانگنے والوں کو یہ دیکھا کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے نہ صرف ان کی زندگی بدلی بلکہ ان کے گھروں میں بھی سکون اور رحمت نازل ہو گئی۔ یعنی دعا کی قبولیت کا اثر صرف فرد پر نہیں بلکہ اس کے گھر، اہل خانہ اور پورے ماحول پر پڑتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہی چیز مل جائے جو مانگی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی اللہ وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہماری عملی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ جب تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انسان کا اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور مخلوق پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ قبولیت دعا کی نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کے عقیدے میں پختگی آ جاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ایمان میں اضافہ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ تہجد کو چھوڑ نہیں پاتا۔ ایک بار دعا کی قبولیت دیکھنے کے بعد وہ اور زیادہ شوق اور اخلاص سے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ قبولیت دعا کے بعد بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر دعا میں تاخیر ہو تو بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ جان لیتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بہتر وقت اور بہتر انداز
انداز رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز فوراً دے دیتا ہے یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے یا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا کی قبولیت ہر حالت میں بندے کی ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایسے انداز میں قبول کیا ہوتا ہے جو ہمارے ایمان کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی مختلف نشانیاں یہ ہیں: دل میں سکون اور شرح صدر، گناہوں سے بچاؤ کی توفیق، زندگی میں آسانیاں، رزق میں برکت، تعلقات میں بہتری، دل کا نرم ہونا اور آنکھوں کا آنسو بہانا، عبادت میں لذت اور نورانیت، اخلاق کی خوبصورتی اور خدمت خلق کا جذبہ، ایمان و عقیدے کی پختگی، صبر اور توکل۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ دعا اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوئی۔ البتہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دعا کی قبولیت کو صرف دنیاوی چیزوں سے جوڑتے ہیں، مال، جائیداد، صحت یا کامیابی سے، لیکن اصل قبولیت یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے قریب ہو جائے۔ اگر تہجد کی دعا نے ہمیں اللہ کا زیادہ وفادار، عاجز اور شکر گزار بنا دیا تو یہی سب سے بڑی قبولیت ہے۔ تہجد کی دعا دراصل اللہ سے ایک تعلق کا نام ہے۔ یہ تعلق جب مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تہجد کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی دعا ضائع نہیں کرتا۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اس پر یقین رکھو، وہ برے کو بہتر بنانے پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہاری مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے گا۔ میرا اللہ تو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدلنے پر قادر ہے۔ ہمت نہ ہارو، دعا مانگو، مت چھوڑو، اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ وہ جلد تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ دعا کی قبولیت صرف مادی چیزوں میں نہیں بلکہ دل، کردار اور ایمان کی بہتری میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی یاد، سکون، صبر اور نورانیت کیفیت آ گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کی تہجد کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، یہ رات کی تنہائی، یہ خاموش آنکھیں اور یہ کانپتے ہوئے ہاتھ تیرے در پر اٹھے ہیں۔ یا رب، ہم ٹوٹ گئے ہیں، تھک گئے ہیں، اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے دلوں کے حال جاننے والے، ہمارے وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں ہم خود بھول چکے ہیں، اور وہ دعائیں بھی قبول فرما جو آنسو میں نہیں بھیگی ہوئی تیرے حضور پہنچی۔ یا اللہ، جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ان کے دلوں کو نرم فرما دے، جن کی دعائیں رک گئی ہیں ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے، جن کی زندگیاں اندھیرے میں ہیں ان کے نصیب میں نور لکھ دے۔ ہمیں تہجد کا ذوق عطا فرما، ہمیں اپنے قریب بلا لے اور ہمیں اس دن بھی رسوا نہ کرنا جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یا رب، ہمیں اپنا بنا لے، بس اپنا بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ کلمات آپ کے دل کو چھو گئے ہوں، اگر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں، اگر آپ نے بھی کسی رات اللہ کو پکارا ہو تو برائے کرم اس پیغام کو لائک کیجئے تاکہ یہ بات مزید دلوں تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ شاید آپ کے ذریعے کوئی ٹوٹا ہوا دل اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ایسی ہی ایمان کو جگانے والے، دل کو نرم کرنے والے پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ کس دعا کے منتظر ہیں۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی دولت اور قبولیت دعا کی خوشخبری عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔